عرش موجود تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش موجود تھا جب کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی تو وہ تخلیق میں بہت کچھ مطلب ہے، لیکن وہ اس تمام کے تمام جو ہے وہ اس کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کو آپ ہمیشہ کی زندگی وہ نہیں ہے. ہم پروسیس سے جا کر تو ایک ابدی زندگی کی طرف گئے ہیں، لیکن ہم مخلوق ہیں، ہم خالق نہیں ہیں. جی مفتی مبشر صاحب تشریف لائے. جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز درست ہے؟ جی جی آپ کو ٹھیک سے سگنل کوئی ڈراپ محسوس ہو رہے ہیں. اچھا ٹھیک. جی جی. تو شاہ جی ابھی ہم نے بات کر رہے تھے سورۃ حدید کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نازل کیا. ابھی ہمارے ساتھ ظاہر صاحب تشریف فرما تھے جو یہ کہتے تھے کہ جی مطلب ان کی کوئی اپنی لاجک ہے کہ جس طرح سے وہ بیان کر رہے تھے. تو آج پھر نازلہ کا معنی جو ہے ہم نے رکھا ہے سامنے، اور پھر انسان کی تھوڑی سی تخلیق کے اوپر بات کی ہے. تو آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ جی شاہ جی آپ بولیں. جی جزاک اللہ. وہ اصل میں علی بھائی یہاں پہ موجود تھے تو فرما رہے تھے جب آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے نا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جی تو علی بھائی فرما رہے تھے کہ وہ صفت جو ہے نا ہمیں مل جانی ہے. جی اللہ یہ اس کو کہتے ہیں شرک فی الصفات. شرک فی الصفات یعنی اللہ کی صفتوں کے اندر کسی کو شریک ماننا. جی تو یاد رکھیں کہ اللہ کی کسی ایک صفت کے اندر بھی دنیا کی کوئی چیز بھی شریک نہیں ہے. صحیح. کوئی بھی اینی ون کوئی بھی اللہ کی کوئی سی بھی صفت ہے اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے. جی کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ اللہ کی جیسے اللہ سمیع ہے تو ہم بھی سنتے ہیں تو لہذا ہم اس اللہ کی صفت شنوائی کے اور اندر ہماری میں بہت فرق ہے. اس کی شنوائی جو ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے بے شک. ہاں جی جی اللہ بھی بصیر ہے تو ہم بھی بصیر ہیں. اللہ جی بے شک بے شک. بڑی خوبصورت شاہ جی آپ نے بات کی ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ کسی بھی صفت کے اندر مخلوقات جو ہے نا وہ شریک نہیں ہے. جی یعنی اللہ کا سننا اور ہمارا دیکھنا بولنا جی کلام کرنا مدد کرنا جی وہ کچھ اور ہے. انسان کا بولنا دیکھنا سننا کلام کرنا مدد کرنا یہ کچھ اور ہے. جیسے یہاں پر مفتی صاحب میں آپ کی بات کرتی ہوں کہ سورۃ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یدری کو اللہ الابصار، کہ کوئی نگاہ جو ہے نا وہ ادراک ہی نہیں کر سکتی اس کا. یعنی ہم تو اچھا کان کے جنت محتاج کی ہیں جب دیکھنے کے بات لیے. کریں جنت کی جب بات کریں جی تو جیسا کہ آپ نے آیت بھی پڑھی ہے تو جنت کی صفات جنت کی انعام اور نعمتیں اور وہاں کے کیا معاملات ہونے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر واضح طور پہ بیان ہے کہ وہاں کی کوئی چیز دنیا کی مخلوقات کے اوپر وہ گمان بھی نہیں ہے. جی وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ یہ والا اصل میں عقیدہ مرزا قادیانی کا تھا کہ خدائی صفات کے اندر انسان بھی شریک ہو جاتا ہے اور یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے. اسی عقیدے کو پھر مرزا جونیئر جیلمی نے لیا. اس نے کہا کہ جنت کے اندر تمہیں منی خدا بنا دیا جائے گا اور خدائی صفات تم کو ملیں گی. اور یہی چیز کہ دیکھو جی موت وہاں پہ ہمیں آنی کو نہیں ہے تو لہذا اللہ کو بھی کوئی موت نہیں ہے تو لہذا وہ والی صفت ہمیں بھی مل جائے گی.
یاد رکھیے کہ یہ جو حی کی صفت ہے اللہ پاک کی کہ اللہ زندہ ہے، وہ حی مخلوقات والی حی نہیں ہے۔ اللہ کی جو حی ہے، اللہ کی جو زندگی ہے، یا اللہ نے، اچھا یہ بھی سن لیں ذرا، حی کا مطلب زندہ ہونا یہ ہم نے لیا ہوا ہے۔ جی حی کا مطلب تو وہ تو ترجمے تو ہم نے کیے ہیں نا اپنی جی زبانوں کے اندر۔ جی تو جبکہ اللہ کی جو حی ہے وہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی ہے، بے شک کیونکہ موت، زندگی جو ہوتی ہے نا، زندگی جسم کو ہوتی ہے، مخلوق کو ہوتی ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ جی اللہ جب تعالیٰ اللہ وحد الوجود نہیں۔ میں جی تھوڑا سا میں بات کر لوں، جی جی تو جب یہ عقیدے کی بات ہے کہ جو زندگی یا موت ہوتی ہے یہ مخلوق کو ہوتی ہے اور جسم کو ہوتی ہے۔ جی جب ایک چیز کا جسم، ایک ذات کا جسم ہی نہیں ہے، اب دیکھیں نا، میرے منہ سے نکلنے لگا تھا چیز، تو اب اللہ کو چیز بھی نہیں کہہ سکتے، جی یہ عقیدے کی باتیں ہیں نا۔ تو بے شک ذات کہہ سکتے ہیں، تو جس ذات کو کا جسم ہی نہیں ہے تو اس کی وہ موت ہے حیات کا تصور موت و حیات کا تو دور دور تک بھی اس کا کوئی تعلق نہیں نہیں، کر سکتا، بے شک۔ تصور بھی نہیں ہے نا۔ جی تو اب جو ہم نے حی کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ زندہ ہے، وہ یہ صرف ایک مخلوق کو سمجھانے کے لیے ہے، بصورت دیگر اس زندگی کو ہم کسی ادراک چیز نہیں پر کر قیاس سکتے۔ کر ہی نہیں سکتے، جی وہ کوئی وہم و گمان ہو بھی نہیں سکتا، کسی عقل میں وہ سما بھی نہیں سکتا کہ وہ زندگی کیا ہے۔ بے شک یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو زندہ کہتے ہیں نا ہم، اللہ زندہ ہے، یہ صرف مخلوق کو، انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے، جی ٹھیک ہے، یعنی وہ لفظوں کا سہارا ہم نے لیا ہے، بے شک ٹھیک ہے۔ تو اب حی وہ والی ذات جس کو حی لازم ہے، جہاں موت کا تو تصور تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ بے شک اب ہم ہیں مخلوق، انسان ہیں ہم، بھائی ہماری پیدائش ہوئی ہے، جی ہماری تخلیق ہوئی ہے، سب سے پہلے تو تخلیق ہوئی، جی پھر پھر موت پیدائش ہوئی۔ جی اب تخلیق اور پیدائش کے اندر بھی فرق ہے۔ جی تخلیق تو ہوئی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی، جی تو ہم سب کی پیدائشیں ہو رہی ہیں۔ شاہ جی یہاں پر ایک اور اگر سوال اب یہ ہے، میں تھوڑا سا عرض کر دوں جی جی اب یہ ہے کہ ہمیں موت ہے، جی ہمیں موت آنی ہے، جی تو نہ ہی ہم ازلی ہیں تو نہ ہی ہم ابدی ہیں۔ جی تو جس کو جو ازل سے ہو، ابد تک رہے، اس کو کہتے حی۔ جی تو بہرحال یہ کچھ بیچ میں فلسفہ بھی آ گیا اور کچھ عقیدے کی بات آ گئی، جی تو چونکہ میں نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا تو وہ پھر انٹری یہاں پہ بنتی تھی۔ ضرور جی جی اب بات کر لوں۔ جی جی علی صاحب بہت شکریہ مفتی صاحب۔ بے شک مفتی صاحب نے کافی اچھا ایکسپلین کیا ہے۔ جی میں ان ٹرمز میں بات نہیں کر رہا تھا کہ ہمیں خدا اپنے ساتھ شریک کر لے گا، مطلب ایک ہوتا ہے نا پوائنٹ آف ویو دیکھنے کا طریقہ کار، میں اس لحاظ سے کہا تھا کہ کیونکہ اللہ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، بے شک ہم لوگ تو بعد میں اپنے اعمال کی بنا پر بعد میں ٹیسٹ وغیرہ پورا کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ضرور جنت دے گا، انشاءاللہ تو اس کے بعد ہمیں یعنی کہ ملے گی۔ بے شک مفتی صاحب نے کافی اچھا ایکسپلین کر دیے تھے اور
کافی کچھ جو تھا اس کے اندر سے وہ سالو ہو گیا. بہت شکریہ. چلیں یہ جی کون صاحب ہے یہاں پر؟ حقیقی حقانیات. جی حقانیات صاحب السلام علیکم. وہ تو چپ ہے. جی شاہ جی آپ کریں. ہاں بس یہی ہے کہ اصل میں نا وہ ایک بندے کا میں مضمون پڑھ رہا تھا، بڑا اس نے زبردست بات کی، یقین مانیے بڑی بڑی کمال کی بات کی. اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں جی ان دنیا داروں کو کہتے ہیں جی یہ جاہل ہیں ان کو آتا نہیں ہے. نہیں جی جاہل نہیں ہے، یہ سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، جی جاہل نہیں ہوتے، عالم ہوتے ہیں. بڑا علم تو میں کہتا ہوں آپ خود اندازہ کریں کہ وہ پتھروں کا دور اور آج چاند اور چاند سے بھی آگے تک پہنچ گیا، تو علم کی کمی تو نہیں ہے. ہوں علم جب علم آیا نا، وہ علم کی زیادتی نے ایمان کو کم کر دیا. جو ہے وہ اللہ سے دور کر دیے، ایمان کو کم کر اللہ کے پیغام سے دور کر دیے. دیا. جی علم نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ علم نہیں ہے، علم بڑا ہے اوفو بھلا کا. اب ہو سکتا ہے کہ میں حالانکہ دین کا عالم تو ضرور ہوں، لیکن مجھ سے یہاں پر کوئی 1000 گنا زیادہ علم والے ہوں گے. جی علم کی کمی نہیں ہے، جاہل نہیں کہہ سکتے ان کو. اب یہ باتیں اس نے کی تھی تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ بات تو صحیح ہے، بالکل بات صحیح کہہ رہی ہے. جی یقین مانیے کہ آپ اندازہ کریں کہ اب چونکہ وہ جامعہ بھی بنایا، جامعہ ختم نبوت تقابل ادیان و مذاہب کا ہم نے ادارہ قائم کیا ہے، تو اس میں کلاسیں بھی ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ. تو رات کو ہی یہ ایک ٹاپک پر گفتگو ہو رہی تھی الہادیت کے اوپر، جی اور خاص کر کے پاکستان کے اندر جو الہادیت پھیلنے کی وجوہات، تو یہی ساری گفتگو وہاں پر بھی ہو رہی تھی. جی تو یقین مانیے کہ یہ ہم نے جن دنوں ہم نے میٹرک کی ہے، تو یقین مانیے میں نے سائنس کے ساتھ میٹرک کیا تھا، جی تو ان دنوں وہ سائنس کی کتابیں بھی اردو میں ہوتی تھی. ہاں جی فزکس ہوتی تھی، کیمسٹری تھی، بیالوجی تھی، میتھ تھا. اچھا یہ ساری ہی اردو میں تھی، جی اور مطلب اتنی موٹی موٹی باتیں تھیں اس میں، کوئی اتنا مطلب ڈیپلی نہیں تھا. آج اگر دیکھ لیں تو وہ باتیں جو ہم نے میٹرک کے اندر کی تھیں، آج شاید وہ دوسری تیسری کلاس کے اندر پڑھا دی جاتی، جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ٹوٹلی انگلش میں آ گیا، اور 10 جماعت تک. ابھی اسکول نہ بھی جائیں تو کارٹونز اس طرح کی ہیں کہ جس پہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے. جی ہاں، اور میں کہتا ہوں میٹرک کے اندر جاتے جاتے وہ مادے کا علم دے دیا جاتا ہے ان بچوں کو، مادہ ہی مادہ، مادہ ہی مادہ، جی اور مادے کی ڈیپ تک پہنچ جاتا ہے وہ بچہ. تو مجھے بتائیے کہ دو ہی چیزیں ہیں، جی یا مادہ ہے یا روح ہے. جی ہمارا جسم ہے، یہ دو چیزوں کا ہی مرکب ہے، مادہ اور روح کا. جی اب مادے کے بارے میں تو علم بڑا، لیکن روح کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ تو آٹومیٹکلی طور پہ جب مادے کا علم عام ہوگا تو روحانیت کا علم تو بیچ میں مائنس ہو گیا نا. جی حالانکہ جب ہم کلام پاک اٹھاتے ہیں تو ابتدا کے اندر ہی، ابھی تو قرآن پڑھا بھی نہیں ہے، ابتدا کے اندر ہی وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی متقین کے لیے یہ ہدایت ہے نا. اور متقین کی وہ 5 صفتیں اللہ پھر بیان کرتا ہے ترتیب کے ساتھ. ان میں سے پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، نماز کا قیام بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، بقایا چیزیں بعد میں،
سب سے پہلے غیب کے اوپر ایمان. اور غیب کیا ہے؟ وہی ہے روحانیت جو جسم کے اندر ہے لیکن نظر نہیں آتی. جی مادے کے اندر ہے لیکن نظر نہیں آتی. جیسا کہ سورہ زمر میں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جسم رہ جاتا ہے اور وہ جو نفس ہے اللہ تعالیٰ ہاں یہ دیکھیں نا، یہ پوری کائنات جو ہے نا، جی جو نظر آتی آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ ہے مادہ، جو اس کے اندر مستتر ہے وہ ہے روح، ہے روحانیت ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا کچھ نظام تعلیم ہی ایسا ہے کہ وہ مادے کی تربیت تو دیتا ہے ہمیں لیکن روحانیت کی تربیت مفقود ہو گئی ہے. یہی باعث بن رہا ہے الہادیت کے فروغ کا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں بتایا کہ بہترین جو علم ہے وہ قرآن کا ہے. ہاں واہ بے واہ شک. واہ. جی لیکن کوئی بہترین علم کا اس نے ابتدا کے اندر ہی بتا دیا نا، یہ ان کو ہی بہترین محسوس ہوگا، متقین کو. جی ہدن للمتقین، جی متقین کے لیے ہدایت ہے. بے شک. لیکن متقین کون ہے؟ اللہ نے پھر بتایا، اس نے کہا کہ سب سے پہلے غیب مادے کے اندر جو چھپا ہوا ہے اس کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے. بے شک بے شک. تو اب دیکھیں نا، وہ نماز ادا کرتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں یا یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بعد میں، جی یہ بات، اور یہ ویسے بھی مادے سے تعلق رکھتی ہیں. بھائی تم نے نماز ادا کرنی ہے وہ جسم سے ادا کرنی ہے، فزیکل ہوگی. فزیکلی. یعنی جی اگر مطلب تم نے اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے تو وہ بھی تو مطلب مادی چیز ہی ہے نا. بے شک. ہاں تو ان چیزوں کو بعد میں اس نے رکھا ہے، سب سے پہلے ہی غیب ہے. اب یہ دیکھیں، کرامت ہے، معجزہ ہے، یہ غیب سے تعلق رکھتی ہیں نا چیزیں. بے شک. تو غیب پر وہ ایمان لا نہیں رہا. ایک ہمارا اسکول کالج کا بچہ تو ان چیزوں سے وہ منکر ہو گیا، وہ کہتا نہیں میں نہیں مانتا. کیونکہ اس کو اس چیز کی آگاہی نہیں دی گئی. آگہی نہیں دی گئی. بالکل ایسے ہی. بالکل. اب جیسے مفتی صاحب ہم اگر بات کرتے ہیں خلق کی کہ اخلاق، تو اخلاق جو ہے ہم لوگ فزیکل جسم کا لباس ہم پہنتے ہیں، اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، تو جو ہماری روح کا لباس ہے وہ ہمارا اخلاق ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی اخلاقیات ہے. ٹھیک. جی تو وہ اخلاقیات ہے، وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جو بڑا من کر کے بات کر رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے، تو وہ اخلاقیات ہے. بلکہ اخلاقیات جو ہے یہ پورے کا پورا ایک نظام ہے آپ کی گفتگو. جی ہاں، یہ نا اخلاقیات مذہب بتاتا ہے نا. جی بے شک. یہ مذہب نے بتائے ہیں. دیکھیں یہ جو مذاہب کے پیشوا تھے وہ اخلاقی تربیت ہی تو دی ہے انہوں نے. جی کسی بھی دنیا کے مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا جو پیشوا تھا وہ اپنی قوم کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالورز کو وہ اخلاقی تربیت ہی تو کرتا رہا. بے شک. تو ایتھیسٹ دیر یہ جو ہے، یہی تو ان کے ساتھ ایتھیسٹ جو ہے ان کے ساتھ یہی ڈیبیٹس ہوتی ہیں ہماری کہ بھائی یہ جو اخلاقیات تم نے لے کہاں سے؟ اگر تم جمع کرتے ہو ایک غیر محرم کے ساتھ، وہ بھی نکاح کر کے، تو یہ تو مذہب نے بتایا ہے. وہ چاہے اسلام ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، حتیٰ کہ ہندو مت ہی کیوں نہ ہو، کوئی سا بھی مذہب ہے، وہ ایک شادی بیاہ کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں. جی بالکل. تو وہ مذاہب نے بتائی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہر مذہب کا پھر طریقہ کار الگ ہے. لیکن تم نے جو یہ شادی بیاہ اپنایا ہے، کہاں سے اپنایا؟ پھر اگلی بات کہ وہ جو وطی کرنی ہے وہ صرف اپنی زوجہ سے، منکوحہ سے ہی کرنی ہے، اپنی بہن سے نہیں، ماں سے نہیں، بیٹی سے نہیں. جو باؤنڈریز ہیں جو آپ کی، تو یہ تو مذہب نے بتائی ہیں. یہ قیودات، یہ اخلاقیات تو تمہیں سکھائے مذہب نے. تم نے کہاں سے لیے؟ تم نے بتاؤ یہ کون سی سائنس کی تھیوری ہے؟ بے شک. کیا تمہیں یہ سائنس نے یہ اخلاقی تربیت دی ہے؟
جی بس. جی کوئی سوال ہے؟ حمزہ رضا صاحب مفتی صاحب موجود ہیں، اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال تو نہیں ہے، بس آپ بات کر رہے تھے، میرے ذہن میں آیا کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اخلاق کی بات کی جاتی ہے، پر جو منبع ہے وہ دین اسلام ہی ہے. بے شک. ہے کہ ہر چیز کا جو اخلاق سکھایا ہے، ہر چیز، کوئی چیز جیسے لے لو، جیسے مفتی ہاں جی بے شک. یہودیت ہے، اس کے اندر وہ 10 احکامات آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کہ تورا کے اندر بھی اور تالمود وغیرہ کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد عیسائیت ہے، بائبل کے پیروکار، تو وہ جناب ان کے اندر بھی اتنا کچھ نہیں ہے، کوئی بس تھوڑا سا اضافہ ہوا تو کلی طور پہ نہیں. تو لیکن اسلام ایک ایسا دین و مذہب ہے کہ جس کے اندر آپ کو جامع حیات ہے. یہ بے شک. آپ کی تمام حیات کا یہ جناب محیط ہے، اور ہر چیز کا اس کے اندر آپ کو سد باب ملے گا. اچھا، پھر ہمارے ہاں جو ہے نا فقہ پائی جاتی ہیں، 4 فقہ اربع جس کو کہتے ہیں. تو ان فقوں میں بھی کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں. فقہ شافی کے اندر، حنبلی کے اندر، مالکی کے اندر کمی ہے. فقہ حنفی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندر ما کان و ما یکونو کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جی جو نہ ہونے والے مسائل، ایک تو یہ ہے نا کہ ممکنہ مسائل، ان کا بھی حل دے دیا کہ اگر قیامت تک کبھی ایسا ہو جائے تو ایسا ہونا ممکن ہے، تو اس کا حل یہ ہے. جی ایک وہ بھی مسائل کا حل ہے کہ جن کا ممکن بھی نہیں ہے کبھی جی ناممکنات میں سے، جیسے کہ ایک جن وہ مجسم ہو کے آ گیا اور اس نے آ کے کسی انسانی عورت سے نکاح کیا، اس سے بچے پیدا ہو گئے، جی تو اس جن کی وراثت کے مسائل بھی فقہ حنفی کے اندر آپ کو ملیں گے. بالکل. حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے. صحیح. کہا کہ اگر کبھی ہو جائے ایسا تو اس کا حل یہ ہے. تو یہ تو میں فقہ کی بات کر رہا ہوں، اور یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ قرآن اور حدیث سے اور دین اسلام سے ماخوذ ہے نا. بالکل بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی جامع اور مانع شریعت ہے ہماری کہ قیامت تک کے مسائل کا حل آپ کو یہاں پہ ملے گا. بے شک. اب دیکھ لینا، اس جدید دور کے اندر ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور علماء اسلام وہ مسائل کے حل نہیں پیش کر رہے. ہر چیز کا حل آپ کو، جب دیکھیں یہ چین والی گھڑی پہننی گئی تو اس کا بھی حل بتایا، جب پرفیوم کا لوگوں نے استعمال شروع کیا تو اس کا بھی حل بتایا، جب بڑے آپریشن ہونے شروع ہوئے تو اس کا بھی حل بتایا. جی جناب من کیا اس کا نام ہے، سپیکر کے اوپر اذان کے مسائل کا حل آپ کو بتایا. جی یہ آپ کے سلائی کڑھائی والے جو کپڑے آپ پہنتے ہیں ان کا بھی حل بتایا. یہ جو ہار سنگار عورتیں کرتی ہیں ان کے بھی حل بتائے. مطلب دور جدید کے جو بھی معاملات درپیش تھے ہر چیز کا حل بتایا. دیکھیں آج کل وہ چل رہی ہے بیمہ پالیسی ہے، اور مطلب بینک کاری کے معاملات ہیں، سیونگ اکاؤنٹ ہے یا مطلب کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس کے حل بتائے ہیں آپ کو. جی بالکل بالکل. تو اس کے جزئیے وہ سارے قرآن حدیث میں موجود. بے شک. وہاں سے ہی لے کر کے جو مفتیان کرام ہے، علماء اسلام ہے، وہ پھر حل بتاتے ہیں کہ اچھا جی اس کا حل یہ ہے. جی
ہاں وہ حل بتانے کے اندر پھر بعض علماء کا بعض کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے، بے شک یہ تو اسی کو رحمت کہا گیا کہ فقہی اختلاف ہو. ہاں میری امت کے علماء کا جو اختلاف ہے وہ رحمہ ہے، جی وہ رحمت ہے آپس میں. جی جی فقہی اختلاف. جی ہاں کاشف بھائی وہی السلام علیکم. فروعی اختلافات. جی جی کاشف صاحب، کاشف سیکر. جی کاشف سیکر السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر، کیسی ہیں؟ جی مفتی اللہ کا صاحب شکر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کیا جی کیا الحمدللہ. آپ اب مفتی صاحب کو بڑی سکرین پہ رکھیں، یہ نہ کریں اس طرح. مفتی صاحب کو بڑی سکرین پہ رکھیں. اچھا نہیں، شاید عمر باب نے نا کوئی آٹو سسٹم شاید کیا ہوا ہے کہ وہ جو بولتا ہے نا تو وہ خود ہی جی ایڈ صحیح ہے نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی اب بات کریں آپ. میں اس کو جی 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 مفتی السلام صاحب سن رہے ہیں آپ کو، بولیں. جی کوئی سوال آپ کا کاشف بھائی؟ کوئی نہیں، مفتی صاحب سے کوئی ہمارا سوال نہیں ہے. جی مبشر بھائی آپ کا کوئی سوال؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو انتہائی ادب و احترام سے صاحب کی بارگاہ میں اور آپ کے بارگاہ میں اسلام محبت. اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن کو کامیاب فرمائے اور جاری ساری. اچھا مفتی صاحب، مجھے میں اکثر علماء کرام سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آج کے دور میں جو ہماری ینگ جنریشن ہے، اس کا دین سے دوری کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس میں علماء کرام کا جو مطالعہ کی کمی ہے وہ ہو سکتا ہے، یا والدین کی تربیت؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ مجھے آگاہی کر دیں. ہاں شکریہ. بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے. یہ اصل میں کوئی کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ اصل میں میرے آقا مخبر صادق نبی غیب دان نے جو غیب کی خبر ارشاد فرمائی تھی نا کہ قرب قیامت میں فتنہ بڑھنا ہے، یہ وہ ہے اصل میں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی خبر سچی ہو رہی ہے. تو ہم تو علماء کرام تو بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور جب کوئی خبر سچی ہوتی ہے میرے حضور علیہ السلام کی تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں کہ حضور آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا بالکل ویسے ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہوگا کہ ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی ہوں گی، اور ایسی ایسی باتیں سنائیں گے تمہیں نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی ہوں گی. کہا ان کو حضور نے فرمایا دجالون کذابون. دجال اور کذاب کہہ کے حضور نے ایسے لوگوں کو خطاب کیا ہے. مسلم شریف کے مقدمے میں غالباً 16 نمبر حدیث ہے. فرمایا ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، یہ خود بھی بہکے ہوئے ہوں گے تمہیں بھی بہکائیں گے. پھر ایک اور مقام پہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ فتنہ ایسے برسے گا جیسے آسمان سے بارش کے قطرے نمودار ہوتے ہیں. یہ کوئی علماء کی نہیں کمی نہیں، کوئی کسی کی کمزوری نہیں، کسی فرد واحد کا یہ کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ میرے حضور نے جو فرمایا تھا ہونا ہی ہونا ہے. قرب قیامت سر پہ آن پہنچی ہے، ہو کے رہنا. یہ تو دن بدن میرے بھائی بڑھنا ہے اور بڑھنا ہے. یہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ہاں تربیت کا پہلو ہمیشہ علماء کو اور معاشرے میں جتنے بھی ہمارے لیڈران ہوتے نہیں ہیں، تربیت کا پہلو علماء نہیں ہے، تربیت کا پہلو ماں ہے. ماں جس کی گود میں ہم پلتے ہیں بڑھتے ہیں اور جناب پوری زندگی اس ماں کے پاس گزارتے ہیں، وہ ماں کا اصل میں رولا ہے کہ جب آپ دودھ پی رہے تھے نا تو وہ گیمیں کھیل رہی تھی موبائل کے اوپر، وہ جناب وہ چیٹنگ کر رہی تھی، وہ رقص کر رہی تھی. میں بڑی معذرت کے ساتھ مبشر، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں مجموعی طور پہ ایک بات کر رہا ہوں، مجموعی معذرت. میں سمجھ رہا ہوں. وہ رقصیں کر رہی تھی، ڈانس کر رہی تھی. وہ ماں کا قصور ہے. عالم کے تو متھے لگائے نہیں ماں نے نا، باپ نے بھی نہیں. ماں نے بھی کہا باپ نے بھی کہا نہیں مولوی سے دور ہے نا بیٹا، نہ 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 مسجد میں نہیں جانا، نہ میرا پتر نہ کسی مولوی کے پاس نہیں جانا.
اب وہ خود مطلب ٹی وی کی بڑی سکرین کے اوپر رقص اور موسیقی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں مدنی چینل لگا کے دیکھا، اور بڑے بڑے مطلب دینی چینلز ہیں، میسج ٹی وی ہے یا مطلب کیو ٹی وی ہے، ہاں جی، نہیں، انہوں نے پوری زندگی خود نہیں دیکھا تو بچوں نے خاک دیکھنا ہے۔ یہ رولے اصل میں یہاں پہ پڑے ہیں والدین سے، علماء کا بیچ میں کیا قصور یار؟ جی اب بات کر رہے ہیں۔ مطلب آپ کا کہنا ہے کہ گھر سے جو تربیت کا ہاں پہلو والدین کا رول ہے جی۔ تو حضرت جو والدین مطلب ان کی بھی تو رہنمائی ہو سکتی ہے، جیسے کہ دیکھیں ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، نہیں جیسے ہو آپ سکتی، میں کہہ رہا ہوں کہ امپاسبل ہے۔ دیکھیے میں جس ایریے میں رہتا ہوں نا، تو یہاں پر ایک سمجھ لے کہ چلیں آپ خود سمجھ جائیں گے میں کس قسم کے ایریے میں رہتا ہوں۔ بھائی ماں جا رہی ہے، ساتھ باپ بھی ہے، ساتھ اس کی جوان بیٹی بھی ہے، ماں نے کٹنگ کی ہوئی ہے، بال بکھیرے ہوئے ہیں، لالی پاؤڈر لگایا ہوا ہے، ادھے بازوؤں والا وہ سوٹ پہنا، کسا ہوا، ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں ایسی ماں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو کیا برقع پہنوا کے ساتھ چلائے گی؟ بتائیے نا، کیا توقع کیا رکھتے ہیں، کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ الزام دے رہے ہیں اس بیٹی کو کہ بیٹی دیکھو جی اس نے ٹائٹ پہنا ہوا ہے اور وہ دیکھو کیسا، ماں کو نہیں آپ کچھ کہہ رہے کہ ماں جو وہ دیکھ نہیں، اچھا وہ بغیرت قسم کا باپ جو گھر سے اپنی دلہن کو بھی لے کے نکلا ہے اور جوان بیٹی کو بھی لے کے نکلا ہے، بتائیے قصور کس کا نکالیں گے آپ؟ یہ پورے معاشرے کا رولا ہے بھائی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی بہت بگڑ چکے کام، ہاں جی، اور یہ بگڑنا ہے، مزید بگڑنا ہے، میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ مزید آگے جانا ہے کام۔ حضرت اس میں جو نوجوان نسل ہے اس کی جو، کیونکہ میں ابھی اسی کام میں ہم رہتے ہیں، ظاہری بات ہے، تو اس میں نوجوان نسل کا یہ گلہ ہے کہ جی علماء کرام جو ہے نا وہ مولوی حضرات وہ آپس میں تفرقہ بازی کرواتے ہیں، تو اور بس نہیں شعر و ایسا شاعری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی میری جان، ایسا نہیں ہے بھائی۔ چلو ٹھیک ہے، ادھر دیکھیں، مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، لو جی مولوی صاحبان فرقے بازی ٹھیک ہو گیا، تو چلو بھائی تم لوگ کر لو نا، تم اللہ رسول والے بن جاؤ، علماء کو چھوڑو علماء کو، تم اللہ رسول والے تم بن جاؤ نا، یہ برائیاں چھوڑ دو، زمانے کی جو برائیاں ہیں وہ چھوڑ دو۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی وعلیکم السلام جی اللہ مفتی صاحب نجف عباس ہاں جی ਤੇ جی ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਕਾਇਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਏ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ, جی جی ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਕਾਇਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਮਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰੇ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ بالکل ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। بالکل جی، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ ਇਹ ਵੀ ਹਕਾਇਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ہاں ਜਾ ਰਿਹਾ ہاں بالکل جی، نہیں یہ وہ نجف عباس بھائی آپ یہ وہ بات کر رہے ہیں جو سب کو پتہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ مفتی مبشر ہی بتائے گا تو لوگوں کو پتہ چلنا، کیا آپ کو نہیں پتا یہ مبشر بھائی بیٹھے ہیں، مطلب نوری بیٹھی ہیں، یہ اور نام کون کون سے، چلو جو بھی ہیں ایکس نہیں وائی جو زیڈ، آپ حقائق بیان کر رہے ہیں اس کا غلط مطلب لے کے تو اس کو غلط کوئی غلط مطلب نہیں لیتا، سب کو پتا ہے، یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں، میجر باتیں ہیں جو ہر بندہ جانتا ہے، کوئی مولوی مفتی ان کو نہ بتائے، سب کو پتا ہے میرے بھائی، کوئی ایسی کوئی میں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ شاید ابھی آئے ہیں، میں نے گفتگو کی ابتدا یہاں سے کی تھی کہ علم کی کمی نہیں، علم تو بلا کا ہے ہر ایک کے پاس، یقین مانیو اتنا علم ہوئے ہوئے، یہ علم کی زیادتی نے ہی تو ان کو پڑھے لکھے جاہل اس کو کہہ سکتے ہیں، پڑھے لکھے جاہل، علم کی کمی نہیں کہہ سکتے آپ۔
جی السلام علیکم جی مفتی صاحب، میں بھی تائید کروں گا، ادریس شاہد میرا نام ہے۔ یہ تو لیم ایکسکیوزز ہیں کہ ہم علماء پہ ڈالتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہمارے مختلف مطلب اسکول آف تھاٹس ہیں، ان میں بیسکس تو سب میں سیم ہے۔ کوئی نہیں کہتا نماز نہ پڑھو، کوئی نہیں کہتا جی کہ جھوٹ بولو، کوئی نہیں کہتا کہ دھوکہ دہی کرو، کوئی نہیں کہتا روزہ نہ رکھو، نماز نہ پڑھو۔ ہر طرح کے مطلب ہر چیز میں اجماع ہے نا۔ آپ کا جس طرح دل کرتا ہے، جس فقہ کے مطابق بھی آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اس طرح نماز تو کم از کم پڑھیں نا۔ تو یہاں تو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، تو یہ نا اور بات علماء پہ کیا ڈال نام ہے دیتے آپ کا؟ نام ہیں۔ جی محمد ادریس شاہد میرا محمد نام بھائی؟ اچھا جی، ہے۔ جی ادریس بھائی، ادریس بھائی، وہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، ضرب المثل، بچپن میں ہی ہم نے کوئی پڑھی تھی، سنی تھی کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ یہ نا پتہ نہیں اب یہ مثال یہاں پہ بنتی ہے کہ نہیں، بہرحال تو بات یہ ہے کہ وہ نا نیکی انہوں نے اصل میں کرنی نہیں، اور کیونکہ علم ہی نہیں ہے نا، تو اب وہ یہ جناب وہ جو نیکی والے لوگ ہیں، علماء طبقہ ہے، تو ان کے اوپر خام خواہ کے اعتراضات۔ بھائی برائیاں تو تو خود کر رہا ہے میرے بھائی، غلط کام تو خود کر رہا ہے، ڈال تو علماء کے اوپر ہے، کمال کر رہے بھائی۔ اچھے برے کی بات کرتے، اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ تو پھر برے لوگ تو داڑھی منڈوں میں بھی ہیں، تو کیا سارے داڑھی منڈے برے ہوتے ہیں؟ وہ اچھے بھی ان میں بڑے، تو سیم یہی بات داڑھی والوں کے اندر بھی ہے۔ انسان جو ہوا، الانسان مرکب من الخطا، انسان غلطی کا پتلا ہے، اور انسان نکلا بھی نسیان سے ہے، یعنی بھولنے والا۔ بھول کرنا اور گناہ کرنا اس کی سرشت میں شامل ہے۔ تو یہ کون سا طریقہ جی کسی ایک بندے کو لے کر کے، یا ایک مطلب فرد کو لے کر کے، او ہو یہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں یار، یہ کون سی بات؟ اب لڑکیوں کی بات کر لیتے ہیں، خواتین کی، کیا ساری عورتیں برابر ہی ہیں؟ ایسے تو نہیں ہیں، بڑی بڑی پاک باز عورتیں ہیں، خواتین ہیں۔ تو یہ ہوتی ہیں، ہر معاشرے کے اندر ایسا ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال یہی ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ نے کہا تھا نا، کونوا مع الصادقین، کہا سچے لوگوں کے ساتھ رہنا، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ ہم نے چھوڑ دی ہے نا۔ اللہ کی تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے 2 انچ کی یا 2 فٹ کی اپنی مسیت بنا کے بیٹھ گئے۔ ہر بندے کا اپنا نظریہ، اپنا ہی فرقہ ہے اس کا، اس کو اپنا مسلک کہہ لو، مکتب فکر کہہ لو، فرقہ کہہ لو، دین کہہ لو، مذہب کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، ہر بندے کا اپنا ہی ہے، وہ کسی دوسرے کو نہ مانتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مجھے زیادہ علم ہے یار، تو جا پرا جا کے، مجھے زیادہ علم ہے، میں تو اسے زیادہ جانتا ہوں۔ اب یہاں پہ رولا بھی یہی ہے کہ سوشل میڈیا میں اتنا بے باک اور بدتمیز کر دیا قوم کو کہ ایک مولانا سے مسئلہ پوچھیں گے، اچھا جی مولانا صاحب مسئلہ دسیو، مولانا اپنے علم کے مطابق اس کو بتائیں گے، اب وہ جائے گا دوسری براڈ کے اوپر وہی مسئلہ اس سے بھی پوچھے گا، اچھا جی مولانا جی مسئلہ بتائیو۔ اچھا اگر جناب اس کی سوچ اور سمجھ کے علاوہ اس نے، یہ دوسرے والے نے کوئی اور مسئلہ بتا دیا، اول ہے، شروع ہو جائے گا ادھر۔ اس نے کہا وہ مولوی ٹھیک ہی نہیں ہے ہی نہیں صحیح، اے جاہل نے سارے، انہیں مینوں ہور دسیا سی، تو ہور دسنا ہے پیا۔ یہ رولا ہو گیا نا۔ اچھا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے تمہیں تو یہ پتہ ہے، یعنی تو تمیز کر سکتا ہے کہ اس نے صحیح کہا یا اس نے غلط کہا یا دونوں نے غلط کہا، تو پتہ کیا چلا
नतीजा तो यही अखज हुआ ना कि तुझे पता है। तो जब तुझे पता था या तू ज्यादा इल्म वाला था तो तूने ये क्या बगैरती की है कि तू जाके उनके टेस्ट ले रहा है? ये है असल में रोले हैं जी। जी अभी साइंस तो मैंने एडवांस लेवल पे फिजिक्स भी पढ़ी हुई है और साथ मैथमेटिक्स वगैरह। जी 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 तो ये माशाल्लाह। साइंस को लेकर जो है ना, अब साइंस तो बल्कि जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको तो ज़्यादा पता है कि साइंस भी वो सारी चीज़ें प्रूव कर रही हैं। अब जो कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अहादीस में मौजूद है। जैसे अभी आइंस्टाइन की बात हो रही थी, तो आइंस्टाइन ने तो उसने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी हुई है उसमें उसने एक किस्म का मिराज शरीफ का वाक्य प्रूव किया हुआ है। उसने हाँ कहा नहीं, कि यहाँ पे मैं अर्ज करता हूँ वक्त का अदरीस भाई, जी 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 अदरीस भाई नहीं, वो मेराज जो है ना मेरे हजूर अलैहि इस्लाम का मोजज़ा है। जरा माइक म्यूट करना, वो शोर सा हो रहा है। मौजे से मुराद जी मैं अर्ज कर रहा हूँ जी 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 तो जी मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो मोजज़ा करामत, अगर तो अच्छा ये मोजज़े की तारीफ सुन लें कि मुहय्यिरुल अकूल, अमल का सरजद होना, यानी जो अक्लों को हैरत में डाल दे। जो इंसानी बसात में जो चीज़ ना हो उस चीज़ का किसी इंसान से जाहिर होना, अगर तो नबी के हाथ से जाहिर हो तो उसको मोइज़ा कहते हैं, अगर किसी अल्लाह के वली के हाथ से जाहिर हो तो उसको करामत कहते हैं। चीज़ एक ही होती है, नाम का थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, लेकिन वो अक्लों में नहीं आती, वो इंसानी ताकत से बाहर होती है। अब मुझे बताइए, साइंस अक्ल के नतीजे को कहते हैं, ऐसे ही है ना? साइंस अक्ल का नतीजा है ना मेरे भाई? थोड़ा सा बताइएगा। साहब थोड़ी सी और बात कर रहा था, थोड़ा मैं कर लूँ फिर आप अपना जरा उस पर व्यू पॉइंट दे दीजिएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि देखिए कि जब एक चीज अकल में आती नहीं तो उसको मोजज़ा कहते हैं, तो वो साइंस के दायराकार में कैसे आ सकती है? फिर वो मोजज़ा ना रहा। जो साइंस के दायराकार में आ जाएगी ना चीज, याद रखिएगा ये अकीदे की बात है, वो फिर मोजज़ा नहीं है, वो फिर वो करामत भी नहीं है। जी जी मैं ये तो नहीं कह ये रहा। हम ना देखिए, मैं एक माजरत, बड़ी माजरत है, मैं समझ गया हूं आप जो कहना चाह रहे हैं। तो हम लोग खुद बोले वाले मुसलमान इनको कहें या जाहिल मुसलमान कहें या क्या कहें, कि जो जनाब मोजज़ात को, अंबिया के मोजज़ात को साइंस से वो साबित करते हैं, जी साइंस ये कहती है तो लिहाजा ये मोजज़ा ठीक है। हालांकि मोजज़े की डेफिनेशन ये है कि जो अक्ल में ना आए, जो अक्लों से मावरा जो चीज होती है उसको वही मोइज़ा होती है। तो वो साइंस के जैसे देखिए, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज पे जाना, या मतलब ये कि खुद कुरान का हजूर के ऊपर नाज़िल होना, ये खुद मोइज़ है। फिर जनाब दरख्तों का चल के आप हजूर अलैहि सलाम के पास आना, उंगलियों से चश्मों का जारी होना, एक प्याले का 1500 लोगों का पीना, और बड़े मोइज़ात है, बड़े मोइज़ा। तो ये चीजें क्या साइंस में आएंगी क्या? और अगर कोई बंदा इनको साइंस के जरिए साबित करे, वो बेवकूफ इंसान, तू गलत कर रहा है। साइंस के दायराकार में नहीं, ये अकल के दायराकार में नहीं आ सकती। तो साइंस है ही वो कि जो अकलियात को चाहती है जो चीज। तो उम्मीद है, पता नहीं अब मेरी बात किसी को समझ आई है कि नहीं। मुफ्ती साहब मैं और बात कर रहा हूँ थोड़ी। आप बिल्कुल बिजा फरमा रहे हैं कि मौजज़ा जो है वो गैर इंसान की अकल में नहीं आ सकता, लेकिन वो 1400 साल पहले का जो शऊर था उससे तो बहरहाल 14 साल में तरक्की करके इंसान का शऊर अब काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले जैसे हवाई जहाज़ वगैरह नहीं थे, रॉकेट नहीं थे, मतलब ये बड़े बड़े जो सैटेलाइट अब जाते हैं ऊपर वो नहीं थे, जो रॉकेट की जो तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर जाते हैं। वो ये चीज़ें उस वक्त बिल्कुल समझ में नहीं थी आती इंसान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे
मतलब रात के पहर में सारा कुछ मतलब वो अर्थ से ऊपर मतलब कायनात से भी बाहर निकल गए और लामकान से होके आ गए। तो ये चीज़ें जो है ना अब कंपैरेटिवली हमारी समझ में आती हैं। उस इसलिए आती हैं कि आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी के थ्रू यही प्रूव किया था कि वक्त भी तेज़ी से भी गुजरता है और आहिस्ता भी गुजरता है, और इस तरह फासला भी कम भी हो जाता है और ज़्यादा भी हो जाता है। मतलब दोनों चीज़ें रिलेटिव, उसने कहा था ये दोनों चीज़ें रिलेटिव हैं। और मतलब जब आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से या इवन मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, अब तो साइंस ये भी कहती है कि मल्टीपल स्पीड ऑफ लाइट से एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर सकता है। तो उससे क्या होता है कि आपके फासले श्रिंक हो जाते हैं और वक्त जो है वो बहुत कम वक्त में आप बहुत ज़्यादा फासला तय कर जाते हैं। तो इस हवाले से कुछ ना कुछ हम इंसान की अकल में आ जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हासिल हुई थी। अल्लाह ताला ने मेरा वो बुराक जो था उसके बारे में यही कहा जाता है ना कि वो जिस जगह नज़र जाती थी वहाँ उसका कदम पड़ता था, तो वो बहुत तेज़ स्पीड से ट्रैवल करता था। इसी तरह आप देखें कि आइंस्टाइन ने ही थ्योरी दी हुई है E=mc²। उसने ये कहा हुआ है कि मटेरियल जो है वो एनर्जी में यानी लाइट में कन्वर्ट हो सकता है, यानी मटेरियल लाइट में और लाइट मटेरियल में, और एनर्जी जो है वो मतलब ज़ाया नहीं होती, वो अपनी फॉर्म बदलती है सिर्फ। तो इससे जो है वो आप देखें कि एक नूर का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे बरेलवी नुक्ता नज़र के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर का मानते हैं, तो वो भी इससे सेटल होता है कि हर चीज़, वो कहता है कि हर मैटर जो है वो एक स्पीड ऑफ लाइट से जब ज़्यादा ट्रैवल करता है तो नूर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह जो है अब आजकल जो लेटेस्ट थ्योरी चल रही है स्ट्रिंग थ्योरी, उसमें पहले तो हम कहते थे ना कि एक एटम है, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को भी पहले फिजिकल पार्टिकल कहा जाता था, लेकिन अब जो लेटेस्ट थ्योरी है वो जो छोटे से छोटा है वो कह रहा है कि अब जो इलेक्ट्रॉन है एट ए टाइम ये पार्टिकल भी है और ये वेव भी है। वो वेव स्ट्रिंग थ्योरी का नाम उन्होंने दिया है, और वो स्ट्रिंग थ्योरी से यानी वो फिजिकल मतलब जो फिज़िक्स है वो क्वांटम फिज़िक्स में चली गई है, और जो है आगे जाके मतलब ये मेटाफिज़िक्स जिसे अब हम बोलते हैं, जो कि सूफिया हमारी बात करते हैं, जिस चीज़ में सूफिया को अबूर हासिल है, वो साइंस अब मेटाफिज़िक्स की बात कर रही है। तो वो स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो डायमेंशंस की बात कर रही है। जो स्ट्रिंग थ्योरी दी गई है उसके वो 12 कम से कम 12 डायमेंशंस हों तो वो स्ट्रिंग थ्योरी प्रूव होती है। तो ये चीज़ें सारी की सारी अब जो वाक़यात हुए हुए हैं, मौजज़ात जो कुरान ने बयान किए हुए हैं, जैसे वो मलका सबा का तख्त जो है ले आना है, वो वाला वाक़या भी वो अल्लाह ताला ने तो यही कहा ना कि मेरे बंदे के पास इल्म था, किताब का इल्म था। तो वो ये इल्म मौजूद है कुरान मजीद में, अब हम हासिल नहीं करते। जैसे आपने फरमाया कि किसी के पास जाएं, किसी से इल्म हासिल करें किताब का, तो फिर ही हमें आगे अल्लाह ताला कोई इल्म लदुन्नी अता करे ना, कोई अपनी तरफ से, तो फिर आगे हम बढ़ें इस मकाम में, हमें फिर दुनिया की हकीकत पता चले। तो हम तो इस रास्ते पे सफ़र ही नहीं करते, हम शरीयत का इल्म पूरा। अच्छा वैसे ना अदरीस भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪ सूफी बन गए हो, साइंस पढ़ के सूफी बन गए हो माशाल्लाह, हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही बात है कि देखें कि ये देखें कि मैं कहता हूँ कि ये जो साइंटिस्ट होते हैं कि यार जब इनके ऊपर इंकशाफात होते हैं चीज़ों के, मादे की तह तक पहुँचते हैं, अंदर घुस जाते हैं, मैं कहता हूँ कि जिस्म के अंदर हमारे जिस्म के अंदर करोड़ों अजसाम, करोड़ों मुतहरक अजसाम है, छोटे छोटे जानवर जी जान है उनके अंदर, और जिनको इन साइंसदानों ने
वो दूरबीनें और खुर्दबीनें और पता नहीं माइक्रो स्कोप और पता नहीं कौन से स्कोप लगा लगा के चेक कर लिया, अंदर जाके घुस गए, बल्कि उनके पेट के अंदर भी घुस के इन्होंने देख लिया कि अंदर क्या है। तो यार इतने जब पर्दे तुम्हारे ऊपर गैब के उठे, वो तुम्हें तो बहुत बड़ा अल्लाह का वली होना चाहिए था यार। जब जब तुम्हें कोई राज का पता चलता तो तुम कहते सुभान अल्लाह, वाह मालिक वाह, क्या मालिक तूने क्या बना दिया, क्या तखलीक की है तूने, वाह 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 मालिक वाह। तो अभी जो आप बात कर रहे थे तो वो माशाल्लाह सूफियाना रंग जो है ना मुझे आपके अंदर नजर आ रहा था। अल्लाह आपके इल्म में फजल में बरकत अता फरमाए। बिल्कुल यही है जनाब, हम तो वो है ना, हम वो मुस्लिम हैं कि जो गैब के ऊपर बस ईमान ले है। ये देखिए यही वाकया मिराज, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला तो उन्होंने कहा कि वो मुशरक ने जब आके कहा जी देखो तेरा नबी या जिसको तेरा जो दोस्त है वो कह रहा है जी अब मैं रात के थोड़े से पहर के अंदर वो जन्नत दोज़ख और सारी सैर करके आया हूँ लामकान की। तो अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये किसने कहा है? कहा जी मोहम्मद ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अगर उन्होंने कहा है तो मैं यकीन करता हूँ। उन्होंने कोई दलील नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं, बस इतना कहा कि हजूर ने कहा है ना, कोई साइंस की थ्योरी नहीं है, कोई मेटाफिजिक्स तो कुछ नहीं था उनके पास, वो ही कहा जी मैं मानता हूँ। हम तो वो है अल्लाह की कसम। और इसके ऊपर हमें फख्र है कि मुफ्ती बशर अपनी बात कर रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस हजूर जी आपने फरमाया है हमें पता है, बस ठीक है। तो अच्छा हजरत, इसमें जो अदरीस भाई बात कर रहे हैं ना, इसमें वो भी उन्होंने बड़ा अच्छा डिफाइन किया अपनी बात को, लेकिन मैं समझता हूँ लेकिन ना हाल में ही ना रमज़ान शरीफ में डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने ना जो अशरा आखिरी वाला था उसमें एक टॉपिक रखा था एतकाफ सिटी में कि हम मज़हब को क्यों अपनाएं और खुदा को क्यों माने। तो उस वाले से उन्होंने जो भी दीन इस्लाम के दलाइल उन्होंने दिए, उन्होंने वो साइंस और जब वो कुरान पाक की आयत का तफसीर के ज़रिए उन्होंने जब कंपैरिजन किया तो फिर असल में वो ये कह रहे थे कि जो आज की जनरेशन है ना वो बिल्यकीन ईमान तो रखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे और कुरान पाक की जो आयात हैं, जो अहकामात दीन हैं, उन पे ईमान तो रखते हैं। लेकिन आज का मुसलमान जितना बेअमल है या जितना दीन से दूर है, उसको क्या कहते हैं, वो सामने भी कुछ होता नज़र आए तो फिर उसको यकीन ज़्यादा जल्दी आ जाता है कि भाई ऐसे ही बल्क बात है। इस तरह वो बता रहे हैं कि वाक़या मेरा आज वो आइंस्टाइन की थ्योरी से साबित है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अगर इत्तिकाफ सिटी के जो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने जो बयानात किए हैं अगर वो सुने जाएं तो यकीन करें इतनी मुदल्लल गुफ्तगू तौहीद पे शायद मैंने कभी नहीं सुनी होगी। कि भाई देखो ना, इधर देखो ना, इल्म तो फिर इल्म है ना, ये आलिम तो देखो ना, फिर हर फूल की खुशबुएं अलग अलग हैं। हाँ जी, तो आलिम होता है भाई, वो चाहे कोई भी मकतबे फिक्र का है, वो किसी भी वो किसी भी दीन से भी क्यों ना तलक रखता हो, तो जो उस दीन का जो आलिम है ना वो दूसरों से बालातर होता है। तो बहरहाल आलिम होता है। हाँ जी, तो ठीक है भाई। अच्छा यहाँ उमर बाप मौजूद है? उमर बाप, अच्छा यहाँ पे ना मैं बता दूं कि मैं उमर बाप ने मुझे मॉडरेटर बनाया हुआ है। मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं किसी को भी म्यूट कर सकता हूँ, किसी के कमेंट डिलीट कर सकता हूँ, किसी को ब्लॉक कर सकता हूँ। लेकिन वल्ला मैंने एक बंदे का भी कमेंट ना ही डिलीट किया है, ना ही उसको रिमूव किया है, ना ही बैन किया है। हालांकि नीचे मुझे गालियां दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारी जात को गाली निकालो जितनी मर्जी, लेकिन जब हमारे मुकद्दसात के ऊपर तुम करोगे तो तुम्हें हम पछवाड़े पर लित्तर लगा के यहां से निकाल लेंगे।
ہاں مجھے جو مرضی کہو، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں. ہاں تو مجھے ذرا یار اجازت دیں تو میں جانا چاہوں گا. چلوں جی 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 جی. اچھا مبشر بھائی مجھے نا ذرا جی نکلنا ہے. یہ جو عمر باب آپی ہے نا یہ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شاہ جی کیا فرمایا آپ نے؟ عمر باب میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیچے نا کچھ بندے گالیاں نکال رہے ہیں مجھے، تو شاہ جی میں نے کہا میں ہیں نہیں میں وہی ان کو باور کرایا ہے جی کہ اگرچہ میں موڈیریٹر ہوں، میں بلاک بھی کر سکتا ہوں، میوٹ بھی کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ میری ذات کی باری آئی ہے تو میں نے کسی ایک کو بھی نہ ہی بلاک کی ہے نہ ہی میوٹ کی ہے، کچھ بھی نہیں. مجھے جو کہنا ہے کہو، مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن بس ہمارے مقدسات کے اوپر تم نے ہر داسرائی نہیں کرنی. جی ہاں بالکل بس یہ. بالکل. اچھا عمر باب میں جانے لگا ہوں تو آپ بہت سنبھال لیجئے شکریہ گا. شاہ جی، ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی. میرا خیال ہے کہ اس سے بہت کچھ سب نے لرن کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر قائم بھی رہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. شاہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا مطلب سمجھے آپ، اور کیا کہنا چاہیں گے اس ساری گفتگو میں؟ جی نوری.